بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم حسنة يفرحوا إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوست و بزرگوں، انسان جب قرآن حکیم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآن حکیم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن حکیم کے اصولوں کے خلاف ورزی کر کر زندگی گزارتا ہے تو پھر اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ دین کی کمی ہے اور ہمارے معاشرے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، بسا اوقات انسان پہچان نہیں پاتا کہ کون اس کا دشمن ہے اور کون اس کا دوست ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نشاندہی فرمائی اور آسان کر دیا معاملے کو کہ جب بھی کوئی شخص یہ جاننا چاہے، پہچاننا چاہے کہ اس کا دشمن کون ہے، اس کا دوست کون ہے، تو پھر وہ جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اور پھر اس کو کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، وہ ہمارے خالق نے ہمیں بتایا۔ اور شاید ہی کوئی شخص جو باتیں آج میں نے عرض کرنی ہیں ان باتوں کا محتاج نہ ہو، سبھی کی ضرورت ہے یہ باتیں جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی خیر میں پہنچتی ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کوئی مال حاصل ہوتا ہے، خوشیاں ملتی ہیں، تسؤہم تو یہ غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، خوش نہیں ہوتے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، جب تم پر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی تنگیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، یفرحوا بها تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ اصول ہے کہ جب معاشرے میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ پر پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اس کے منہ سے نکلنے والے جملے یا اس کے حرکات اور سکنات اور اس کے افعال کچھ ایسے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کے غم کا کوئی اثر نہیں ہے، تو سمجھ جائیں وہ آپ کا دشمن ہے، اس کو آپ کی اس غم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا تو تعلق نہیں ہے یا اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا آخری درجہ تو دشمنی کا ہے، دشمن
یا وہ آپ کا دشمن ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر آپ کو کوئی مصیبت آ رہی ہے، تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو وہ خوش ہو رہا ہے، اور اگر کوئی یعنی خیر ہاتھ میں آئی، وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، تو پھر وہ خوش ہو، تو پھر اس کو اچھا لگتا ہے، اچھا ہوا نا، اب آیا نا مزہ۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہارے اوپر کوئی خیر آئے، کوئی خوشی آئے، تسؤہم، انہیں بڑا برا لگتا ہے، بڑی اذیت ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ تمہاری خوشی کو دیکھ نہیں سکتے، تمہارے ساتھ تمہاری خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے، اور ان کے چہرے بدلے بدلے لگتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ اندر میں بغض ہے، اتنی خوشی کا موقع ہے اور کوئی خاص تیار ہو کے نہیں آئے ان کے گھر والے، قریبی رشتہ ہے، نارمل آ گئے تھے، بس ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ہم نے کہا آ جائیں آپ کو، اور چہرے بھی تھوڑے سے پھک پھک سے لگ رہے ہیں، کوئی خاص خوشی، مسکراہٹ بھی ہے لیکن کھلکھلاہٹ نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر، اداروں میں، کمپنیوں میں، جگہ جگہ۔ تو یہ بہت بڑی علامت ہے جو قرآن حکیم نے بیان کی ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، جب تمہیں خوشحالی ملے، خوشحالی کئی قسم کی ہوتی ہیں، تسؤہم، انہیں بڑا برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، جب تم پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یفرحوا بِهَا، اس پر یہ خوش ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کو، اس کے اوپر محنت کی، اسے ٹیوشنیں پڑھائیں، اسے اچھے اسکول میں پڑھایا، اب اس کے اچھے نمبر آئے نا، تو جب اس کے امتحان میں پاس ہونے کی خبر آتی ہے تو کیا یہ خبر پھیلتی رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں؟ اور اگر وہ فیل ہو جائے تو کیسے آگ کی طرح خبر پھیلتی ہے کہ فلاں امتحان میں جو ہے نا ناکام ہو گیا، فلاں پرچے میں فیل ہو گیا، سیکنڈ ایئر میں، تھرڈ ایئر میں فیل ہو گیا، فائنل ایئر کا فیل ہو گیا، وہ آگ کی طرح خبر پھیل گئی۔ تو یہاں موقع ہوتا ہے آدمی پہچانے کہ کون اس کا دوست ہے، کون اس کا دشمن ہے۔ جب قلبی تعلق ہوتا ہے نا، چاہے وہ دو دوستوں میں ہو، چاہے وہ نمازیوں میں آپس میں ہو، چاہے وہ دینداروں میں ہو، چاہے وہ سگی دو بہنوں میں ہو، تو پھر یقیناً خوشی آنے پر اگلا بھی اس کی خوشی میں شریک بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، دلی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہ جی آپ نے گاڑی خریدی ہے، سگا بھائی خوش ہو رہا ہے۔ اور اگر قلبی تعلق نہ ہو، الامان الحفیظ، تو اندر میں جلے گا کہ اس نے کیسے اچھی گاڑی لے لی، اس نے اچھی جگہ مکان کیسے بنا لیا۔ اور یہی چیزیں ہمیں روزانہ گھریلو زندگی میں، وراثت کے مسائلوں میں، اور اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں، کمپنیوں میں، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کبھی کوئی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو پیچھے سے ٹانگیں کھینچنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر وہ آمنے سامنے ملتا ہے تو سامنے تو وہ آپ کی تعریف کرے گا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ پیٹھ کے پیچھے آپ کی ٹانگ کھینچے گا۔ کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوگا نا، اس وجہ سے اتنا پیسہ آ گیا، کوئی لمبا ہاتھ مارا ہوگا، سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا پیسہ اس کے پاس آیا کہاں سے۔ جملے سن رہا، یہ جملے ہیں، اس کا مطلب اندر ہی اندر وہ گھل رہا ہے، گھٹ رہا ہے اندر ہی اندر، آیا کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ۔
اس کی بچیوں کی تو شادیاں ہو گئی ہیں سب کی، وہ کوئی وظیفے کھینچے ہوں گے اس نے، یہ جملے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی ساری بچیوں کی شادیاں ہوں گئی، اللہ تمہاری بچیوں کی بھی شادیاں کرا دے گا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کی اچھی جگہ ملازمت لگ گئی، اب انہیں خوشی نہیں ہو رہی۔ اور آدمی بھی چیک کر لے اپنے آپ کو، اگر کسی کے بارے میں کھوٹ ہے نا، اندر ہی اندر تنہائی میں بیٹھ کے چیک کرے، اگر برا لگ رہا ہے، اے اللہ اس کے تو اعمال ایسے ہیں، اس کو اتنی جلدی کیوں اتنی چیزیں مل گئیں؟ تو اندر میں بس اتنی اس حد تک بات کر رہا ہوں کہ اس کے دل میں اپنا چیک اپ خود کر سکتا ہے ہر بندہ، کہ اس کے دل میں اس کے لیے کھوٹ ہے یا نہیں ہے۔ بڑی آسان آسان باتیں ہیں، بڑی آسان باتیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کا مطالعہ کیجیے۔ پھر اللہ رب العزت نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ جی فلاں شخص کی طرف سے مجھے تکلیف آ رہی ہے، فلاں رشتہ داروں کی طرف سے مجھے تکلیف آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، ہماری کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے، اور ہمیں جب بھی کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے، کسی کے یہاں بچہ ہوتا ہے ہمارے خاندان میں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ بسا اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کو غم پہنچتا ہے نا، تو یہ مکر و فریب میں اور اپنی چالیں چلنے میں بہت ماہر ہوتے ہیں، اور انتہائی درجے کے منافق بھی ہوتے ہیں، انتہائی درجے کے منافق ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو منافق سمجھنا ہو نا، دوغلا رخ، دوغلا پن، یہاں کچھ اور وہاں کچھ، تو اس سے پہلے آپ منافق کا لغوی معنی سمجھیں۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی ہوتا ہے منافق اصل میں نفقہ سے، نفق، جو حضرات عرب ممالک میں جاتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے نفق کسے کہتے ہیں۔ اندر میں سرنگ ہوتی ہے، سرنگ، سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا اور ایک وہاں دوسری طرف سے نکلنے کا۔ تو ہر وہ چیز جس کے دو منہ ہوں اسے کہتے ہیں نفق۔ تو سرنگ کو سرنگ اس وجہ سے کہا گیا کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، سامنے السلام علیکم، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اللہ اکبر، آپ کیسے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اچھا، اور جب پیٹھ کے پیچھے جاتے ہیں تو مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جس کو گھمنڈ ہے اس بات پر کہ میں بہت دیندار ہوں، میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، وہ یہ سمجھ جائے کہ کسی مسلمان کے بارے میں اگر ایسی چیز ہے، میرے دل میں کھوٹ ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لہذا میری دعائیں قبول نہیں ہیں، اور میں اللہ کی نگاہ میں محبوب تھوڑی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے بدبخت اور بدکار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حقارت یا بغض اس کے دل میں ہو، اس کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے اتنا۔ تو یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، اور اگر قرآنی اصولوں کے مطابق ان سے نہیں بچیں گے تو پھر آپ ان سے بچ نہیں سکتے، بڑا خطرہ ہے۔ اور قرآن نے دو باتیں بتائیں کہ جب آپ ایسا دیکھیں، ایسے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، تو پھر نمبر ایک، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی مکر، ان کی چالیں، ان کے فریب اور ان کی دغا بازیاں یہ تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر علی المصیبہ، جب کسی کی طرف سے پریشانی آئے، مصیبت آئے، بسا اوقات جادو ہوتا ہے،
بسا اوقات سفلی عمل کرواتے ہیں، یہ اپنے ہی رشتہ دار، جان پہچان والے، قریبی، کہ فلانا کیوں اتنی ترقی کر رہا ہے، یہ فلانے کے پاس مال اتنا کیوں آ گیا ہے۔ کبھی بچے پر، کبھی گھر والوں پر، کبھی آپ کو خبر ملے گی جی کپڑے ٹانگے تھے پھٹ گئے، نشانات ہیں اس کے اوپر، اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ کبھی آپ کو خبر یہ ملے گی کہ جی یہ خون گرا ہوا تھا باہر صحن میں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے تو صبر میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو صبر کرنا ہے مصیبت پر، مصیبت پر صبر، تکلیف پر صبر، ان کی اذیتوں پر صبر کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں نے انسان کہا ہے، مسلمان نہیں کہا ہے۔ یاد رکھنا اگر کافر بھی مسلمان کی تکلیف پر صبر کر لے گا نا، اس کی ناجائز اذیتوں پر، اللہ کی پکڑ آئے گی مسلمان پر، یاد رکھنا۔ صبر انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اللہ الٹ کے رکھ دیتے ہیں اگلے کے صبر پر، دوسروں کو اذیت پہنچانے والوں کو، ان کی نسلوں کو اللہ برباد کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب یہ خالق کے بتائے ہوئے یہ اصول ہیں، یہ نہیں کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر جادو کیا تو پھر ہم بھی ان کے اوپر جادو کریں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی تو ہم بھی ان کو اب سبق سکھاتے ہیں ان کو، نہ، اللہ کی مدد ہٹ جائے گی۔ ان اللہ مع الصابرین رٹا ہوا تو ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ سب کو یاد ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر صبر نہیں کیا نا، اللہ کی مددیں ہٹ جائیں گی۔ صبر کرنا، کوئی اقدام نہیں کرنا ان کے خلاف، صبر کرنا۔ دوسرا صبر علی المصیبہ، اور دوسرا صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ صبر کی دو قسمیں ہیں۔ اگر آپ گناہ نہیں چھوڑ رہے تو مقابلہ تو اللہ کا کر رہے ہیں جس نے آپ کو نجات دینی ہے، پکی بات ہے، مقابلہ تو اللہ سے ہو رہا ہے۔ فرائض چھوٹ رہے ہیں، واجبات چھوٹ رہے ہیں، گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، تو بتاؤ کیسے گاڑی چلے گی؟ چل سکتی ہے کبھی گاڑی؟ کبھی گاڑی نہیں چلے گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرنا ہوگا، تحمل مزاجی سے کام کرنا ہوگا، کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ جو لوگ بولتے ہیں ان کو بولنے دیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ ان کے مقابلے پہ نہیں بولیں گے۔ بس اوقات انسان بول پڑتا ہے، بولنا نہیں ہے۔ بس اوقات انسان جا کے شکایتیں لگانا شروع کر دیتا ہے، شکایتیں نہیں لگانی، خاموش۔ یعنی جب آپ خاموش ہو گئے، آپ نے قولی اور فعلی کوئی منفی عمل نہیں کیا، جس کو آپ کہتے ہیں نیگیٹو کوئی کام کرنا، سب پازیٹیو ہی آپ کر رہے ہیں، اپنے کام میں لگے رہے، یقین مانیے اللہ کی ربانی قوت آپ کے ساتھ ہے، ربانی قوت آپ کے ساتھ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے، صبر کی دونوں قسمیں میں نے آپ کو بیان کر دی۔ قرآن میں صبر کے یہی دو معنی آتے ہیں، یہی دو معنی آتے ہیں، گناہوں سے بچے، مصیبت پر صبر کرے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی مکر اور ان کی چالیں تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کہہ دیا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو پھر فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تمام کے تمام مکروں کی رسیاں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، تمام امور ہمارے قبضے میں ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کتنی آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں، سارے انجام کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں، سارے انجام اللہ کے قبضے میں ہیں۔ لہذا ذہن بنانا، ذہن بنانا
اللہ کرے کہ میرا ذہن بنے، آپ کا ذہن بنے، کہ ہم نے کسی کی طرف سے پریشانی آئے، مصیبت آئے، یا اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی مصیبت ہم پر آئے آزمائش کے لیے، اور لوگ اس پر خوش ہو رہے ہوں، کوئی رد و عمل نہیں، نہ قولاً، زبان سے بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب ذہن بن جائے تو آدمی تیار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی پر اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی والی زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج نکالیں گے۔ عرب ممالک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ایگزٹ لکھا ہوتا ہے نا، وہاں پر لکھتے ہیں مخرج، نکلنے کا راستہ، مخرج، ایگزٹ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص بھی اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ راستہ نکالیں گے، راستہ تھا نہیں، یجعل لہ، بنائے گا راستہ، بند دیوار میں سے اللہ ایک راستہ نکال دیں گے، یہ نکل جائے گا۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرے گا، راستہ نہیں تھا، یجعل لہ، بنائے گا اس کے لیے راستہ، جس کو ہم یوں سمجھتے ہیں بند دروازے اس کے لیے کھول دے گا، راستے کھل جائیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان نہیں ہے۔ اب جس نے یہ صبر کا کام کیا، تقوی کا کام کیا، تو بتائیں اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا کہ نہیں کیا؟ آگے آیت کہتی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے، ان کے حکموں کی خلاف ورزی نہ کرے، یہ ہے تقویٰ۔ یہ جملہ کبھی مت کہیے گا کہ جی جہاد میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، ساتھ ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں محبت اور جہاد میں سب جائز ہے، سب کر سکتے ہیں۔ نہیں بھائی، کیسی بات کہہ دیا، غلط بات ہے۔ جہاد میں بھی بخاری شریف کا آپ مطالعہ کریں، مسلم شریف کا اور دیگر کتابوں کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، یہ نہیں کہ جہاد میں جو مرضی آئے کرتے چلے جاؤ، فرماتے تھے جو یہودی اور نصارہ، جو یہود اور نصارہ اپنی اپنی عبادت گاہوں کے اندر موجود ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کی عبادت گاہوں کو ڈھانا نہیں ہے، بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا، الا یہ کہ وہ مقابلے پر آئیں یا ایڈوائز دے رہے ہوں، اور ان کی کھیتوں کو برباد نہیں کرنا، فصلوں کو تباہ نہیں کرنا، باغات خراب نہ کرنا، مویشیوں کو قتل نہ کرنا۔ کتنی ساری ہدایات، بہت ساری ہدایات حضور یہ نہیں جہاد میں جو مرضی آیا کرتے چلے جاؤ، نہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات۔ تو قرآن کی اس آیت کا، سورہ آل عمران آیت نمبر 120 کا ترجمہ ایک دفعہ پھر سناتا ہوں، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، جب تمہیں کوئی اچھائی آتی ہے تو انہیں بڑا برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور جب تم پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس پر یہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، صبر کی دونوں قسموں کے ساتھ ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور تقوی والی زندگی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی چالیں اور ان کا مکر تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو یہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کرتوتوں کے ساتھ گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی اس کا مفہوم کیا نکلا؟ اس کا مفہوم یہ نکلا کہ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو گھر کی خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی سب کا ذہن یہ بنائیں کہ آپ کو صبر کرنا ہے، تحمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے خود نمٹ لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔